کھیل میں شمولیت کے بعد ہر فرد صرف کھلاڑی رہتا ہے۔ اس وقت کوئی رشتہ، بندھن اور ناتا مد نظر نہیں رہتا سوائے حریف کے۔ فراڈ اور جال سازی کے فن میں یکتائی رکھنے والے کھلاڑیوں کا سنسنی خیز ٹکراؤ، ایک پانسے کے بعد دوسرا پانسا اور پھر تیسرا، تاش کے پتوں کی طرح بٹے ہوئے ذہنوں میں صرف جیت کا نشہ سوار تھا۔ کسی ایک کے حصے میں فتح تھی اور باقی مات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچانک ہی ایک کھیل کے بعد دوسرا خونی کھیل شروع ہو گیا۔ تمام شہ سوار یکایک فرش نشین ہوتے چلے گئے اور فرش نشین کے حصے میں سند نشینی کا منصب تفویض ہو گیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شر فروش اور جس کے مصنف ہیں سلیم فاروقی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بورڈ پر رقم بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کھیلنے والے 3 آدمی میدان چھوڑ چکے تھے، لیکن ارشد اور حنیف اب تک ڈٹے ہوئے تھے۔ پتے میں نے بانٹے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ ارشد کے پاس چھوٹی سی ایک ٹریل ہے اور حنیف کے پاس راؤنڈ۔ میرے پاس بیگم کی ٹریل تھی اور وہ پتے ان دونوں سے بہرحال بڑے تھے۔ میں نے باقاعدہ شارپنگ سیکھی تھی اور میں اپنے فن میں اتنا ماہر تھا کہ دوسروں کو اپنی مرضی کے پتے بانٹ سکتا تھا۔ ارشد نے غور سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے مایوسی ہوئی ہوگی۔ میں ایسے موقع پر اپنا چہرہ بالکل سپاٹ رکھتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کچھ نوٹ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، ایک اور چال۔ حنیف نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ کسٹم میں افسر تھا اور دونوں ہاتھوں سے حرام کماتا تھا۔ اس نے بھی ایک چال چل دی۔ میں نے اس کے جواب میں ایک چال اور چل دی۔ خرم صاحب، ارشد نے کہا، کیا آپ کے پاس جوکر کی ٹریل آ گئی ہے؟ ارشد ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کھیل رہا تھا، میں اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ارشد صاحب، اگر آپ کو میرے پتے دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شو کرا لیں۔ جواب میں ارشد مسکرایا اور چال کی رقم دگنی کر دی۔ ایک چال حنیف نے بھی چل دی۔ کھیل بہت لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کھیل ختم کرنے کے لیے چال کی رقم مزید دگنی کر دی۔ بورڈ چھوٹے بڑے نوٹوں سے بھر گیا تھا۔ ارشد نے گھور کر مجھے دیکھا اور بورڈ پر نوٹ پھینک دیے، گویا اس نے ایک چال اور چل دی۔ حنیف نے جھنجھلا کر اپنے پتے پھینک دیے۔ میں نے پھر ایک چال چل دی۔ اس مرتبہ ارشد بھی جھنجھلا گیا اور اس نے مطلوبہ رقم بورڈ پر پھینکتے ہوئے کہا، شو کریں خرم صاحب۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے اپنے پتے پھینکے اور بورڈ پر پڑی ہوئی رقم سمیٹنے لگا۔ اتنی جلدی مت کریں خرم صاحب، ارشد نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اپنے پتے میرے سامنے پھینک دیے۔ بادشاہ کی ٹریل میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے تو ارشد کو چھوٹے پتے دیے تھے، کیا مجھ سے بانٹنے میں غلطی ہو گئی تھی؟ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ایسی زک پہنچی تھی۔ ارشد بہت مسرور انداز میں تمام نوٹ سمیٹ کر اپنے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہ نوٹ سمیٹتے ہوئے بولا، یار، نوٹوں کے بجائے چپس ہونے چاہیے۔ اب اتنے نوٹ، یہ کوئی باقاعدہ کیسینو نہیں ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہم چند دوست ہفتے کی رات کو یہاں مل بیٹھتے ہیں۔ اسی وقت جینی چائے لے آئی۔ میں نے اسے کہا کہ جینی، تاش کی ایک نئی گڈی بھجوا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ اکرم کا اسنیک بار اور ریسٹوران تھا۔ وہ اکی کے نام سے مشہور تھا۔ جرائم پیشہ شخص تھا اور اپنے جرائم اور 2 نمبر دھندوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کلفٹن کے پوش علاقے میں یہ ریسٹوران کھول لیا تھا۔ اس سے بھی اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اکی کو میں نے قتل کے ایک کیس سے بچایا تھا، ویسے بھی اس کی مدد کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ میرا احسان مند تھا۔ ریسٹوران کے اوپر ایک پورشن میں اکی خود رہتا تھا اور دوسرا پورشن اس نے جوئے کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ وہاں اعلیٰ سول اور پولیس کے افسران، بزنس مین اور اسی قسم کے لوگ آتے تھے۔ جینی اکی کی پارٹنر تھی، لیکن لوگ اسے اکی کی بیوی سمجھتے تھے۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف تھے کہ جینی کا اکی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ محض پارٹنر تھے۔
जैनी ताश की नई गड्डी ले आई। पत्ते बांटने की बारी अरशद की थी, इसलिए इसने गड्डी खोली और इसमें से ताश निकालकर इन्हें इतनी महारत से फेंटा कि मैं भी अश अश कर उठा। वो भी शायद चार पर था। मैं बहुत तवज्जो से इसके हाथों की तरफ देख रहा था। इसने पत्ते बांटे और खेल शुरू हो गया। अचानक मेरे सेल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने स्क्रीन पर देखे बगैर सेल फोन ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो खुर्रम, मैं जैनी बोल रही हूँ। नहीं, मेरा नाम मत लेना। तुम किसी बहाने से बाहर आओ, तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना है। ऐसी क्या बात है कि? प्लीज़ बहस मत करो, जैनी ने कहा। मैंने सिलसिला मुनक़ते करके सेल फोन को जेब में रखा और सिगरेट सुलगा कर बोला, मैं ज़रा वॉशरूम तक जा रहा हूँ। अपने पत्ते एहतियात से रखने के बाद मैं उठ गया। जैनी दूसरे कमरे में बेचैनी से मेरी मुंतज़िर थी। वो 36-37 साल की पुख्ता उम्र औरत थी, लेकिन चेहरा और जिस्म अब तक पुरकशिश था। वो चेहरे से 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। इसने इस वक्त भी स्किन टाइट जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हाँ बोलो जैनी, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है खुर्रम कि अरशद से होशियार रहना। मुझे अभी अभी इक्की ने बताया है कि वो चगलर है। चगलर है? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, इक्की ने से कमीशन तय किया है। जीती हुई रकम का 40% इक्की लेगा। माय डियर चैनी, मैंने हंसकर कहा, तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम जानते तो हो कि... हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जल्दी से कहा कि अब जैनी मुझसे इश्क बगाना शुरू कर देगी। वो ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मैं इसकी इन हरकतों से इतना ही चिढ़ता था। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो डियर, अब मैं मोहतात रहूँगा। और सुनो, प्लीज़ यहाँ कोई हंगामा मत करना, वरना... तुम फिक्र मत करो, मैं इसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर मारूंगा। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया और पत्ते उठा लिए। मेरे पास ज़्यादा अच्छे पत्ते नहीं थे, 2 बादशाह और एक दुक्की था। इसके बावजूद मैंने चेहरे से मायूसी जाहिर नहीं की और मुस्कुरा के एक चाल चल दी। दूसरे लोगों ने एक एक करके अपने अपने पत्ते फेंक दिए। हनीफ ने कहा, मेरे लिए आज का दिन ही खराब है। इसके बरक्स अरशद ने चाल दुगनी कर दी। मैंने झुंझुलाकर बोर्ड पर रकम फेंकी और अरशद से कहा, शो। अरशद ने फातिहाना अंदाज में पत्ते फेंके और बोर्ड पर फैली हुई रकम समेटने लगा। 1 मिनट, मैंने सर्द लहजे में कहा और झपट कर गड्डी उठा ली। गड्डी वापस रख दें खुर्रम साहब, अरशद ने नागवारी से कहा। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए पत्ते गिनना शुरू कर दिए। गड्डी में से सिर्फ 6 पत्ते बाहर थे। अब जोकर समेत इसमें 47 पत्ते होना चाहिए थे। इसमें 43 ही पत्ते थे। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, अरशद साहब, मेरा ख्याल है कि ताश की एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। मैंने अरशद को घूरा, फिर ये 5वां बादशाह कहाँ से आया? मैं क्या जानूं? अरशद ने शाने उचकाए। अपना कोट उतारो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? वो भी आपसे तुम पर आ गया। इर्द गिर्द की मेज़ों पर बैठे हुए लोग अपना खेल छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने अचानक उठकर अरशद की टाई पकड़ ली और इसे झटका देकर बोला, अपना कोट उतारो। जैनी ने मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। मेरी नज़रें अरशद के हाथों पर थीं कि वो पत्ते फर्श पर न गिरा दे। मैंने अचानक खुद ही इसका कोट उतार लिया। इसके आस्तीन में से 2 पत्ते निकलकर फर्श पर गिर गए। अरशद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हलक से आवाज़ ही न निकली। मैंने इसकी टाई छोड़कर न सिर्फ बोर्ड पर पड़ी हुई तमाम रकम समेटी, बल्कि अरशद के सामने नोटों का जो ढेर था वो भी समेट लिया और सीख लहजे में बोला, यहाँ आला सोसाइटी के मोअज़्ज़िज़ अफराद अपना दिल बहलाने आते हैं। इस किस्म की बेईमानी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। खुर्रम प्लीज़, जैनी ने कहा, इसे माफ़ कर दो। एक शर्त पर, मैंने कहा, यह आइंदा कभी मुझे यहाँ नजर न आए।
اتنی بےعزتی کے بعد تمہیں خود بھی یہاں آنا پسند نہیں کروں گا، ارشد نے آہستہ سے کہا۔ میں نے وہ سب رقم جینی کے حوالے کی اور کہا کہ میں یہ رقم بعد میں تم سے لے لوں گا۔ پھر میں گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا، لیکن میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ابھی آدھی سے زیادہ رقم اس کی جیبوں میں ہوگی۔ میں اسنیک بار سے نکل کر ایک تاریک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ارشد اسنیک بار کے دروازے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے لپک کر اسے جا لیا اور بولا، جانے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تم سے مزید حساب بے باک کرنا ہے۔ تم سب کچھ تو مجھ سے لے چکے ہو، ارشد نے کچھ سرد لہجے میں کہا، لیکن اب مزید یہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات پر میری کھوپڑی ایک مرتبہ پھر الٹ گئی اور میں نے بھی اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے میرے پیٹ میں کونی مارنا چاہی، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے جبڑے پر زوردار گھوسا رسید کر دیا۔ اچانک ایک فائر ہوا تو میں پھرتی سے زمین پر گر گیا۔ میں نے ارشد کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے بھی نیچے گرا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے مزید ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور اچانک اپنا ریوالور نکال لیا۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو اور تمہارے کتنے ساتھی یہاں موجود ہیں؟ میں نے ریوالور کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ جلدی بولو ورنہ میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ بوکھلا کر بولا۔ یہ فائر کی آواز بھی میں نے ہی نکالی تھی۔ تم نے نکالی تھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مسلح بھی ہو۔ میں ایک شوختے باز ہوں، اس نے کہا۔ اس قسم کے چند چٹکلے ہر وقت میری جیب میں رہتے ہیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ٹھنڈی پھوار میرے چہرے سے ٹکرائی ہو۔ اچانک میرا ذہن شل ہو کر رہ گیا۔ میں ہوش میں تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ میں اگر زمین پر پڑا ہوا نہ ہوتا تو اب تک زمین پر گر چکا ہوتا۔ ارشد اطمینان سے پلٹا، لیکن کسی نے اسے جکڑ لیا، پھر تابڑ توڑ کئی گھوسے اس کے چہرے پر رسید کر دیے۔ ارشد چکرا کر گرا تو میں نے دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا اکی تھا۔ ارشد کے گرتے ہی وہ میری طرف آیا اور بولا، خرم تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اسے جواب دینا چاہا، لیکن زبان بھی اکڑ کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پورا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ کریم، رؤوف، اکی نے اپنے ملازموں کو آوازیں دیں۔ خرم صاحب کو اٹھا کر اندر لے چلو، میں اس منحوس کو لے کر اندر آتا ہوں۔ اس نے ارشد کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منحوس بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ وقتی طور پر چکرا کر گر گیا تھا۔ اکی نے اچانک اپنی جیب سے پسٹل نکال لیا اور بولا، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ تو نے خرم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر مجھے اکی کے ملازمین اٹھا کر اندر لے جانے لگے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری توانائی لوٹ رہی ہے اور میرے حواس بحال ہو رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، مجھے نیچے اتارو۔ ان لوگوں نے مجھے نیچے اتار دیا۔ اب میرے ہاتھ پیر پہلے کی طرح کام کر رہے تھے، میری توانائی بہت تیزی سے واپس آ رہی تھی۔ یہ معمولی سا ایک شوبدہ تھا، ارشد نے کہا۔ میں خرم صاحب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ مجھے ضرور گولی مار دیتے۔ اکی سے لے کر ریسٹورانٹ میں داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے میں تھا۔ میں ایک ٹیبل پر جا کے بیٹھ گیا اور اکی سے گرم گرم کافی لانے کو کہا۔ پھر میں نے اکی سے کہا، اس شوختے باز کو میرے پاس بھیج دو، اس نے واقعی مجھے متاثر کر دیا تھا۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے اتنی بے بسی محسوس کی تھی۔ ارشد میرے پاس آ گیا، میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اس کے لیے بھی کافی منگوا لی۔ پھر میں ہنس کر بولا، یار تم تو بہت کام کے بندے ہو، تم تو مجھے پیشہ ور شوختے باز لگتے ہو۔ میں پیشہ ور شوختے باز ہی ہوں، ارشد نے کہا۔ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شوختے بازی کے کمالات دکھایا کرتا تھا۔ ایک دن غلطی سے ہوٹل کے مینیجر کی قیمتی گھڑی شوختے کے دوران میرے ہاتھ سے ضائع ہو گئی۔
غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے مجھے ہوٹل سے نکال دیا۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا، بس کہیں داؤ لگتا ہے تو شارپنگ کر لیتا ہوں، یوں ایک آدھ مہینہ گزر جاتا ہے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر سے شارپنگ سیکھ لی تھی۔ تم واقعی بہت اچھے شارپر ہو، میں نے اعتراف کیا۔ تمہارا پتے پھینٹنے کا انداز ہی متاثر کن ہے۔ ویسے خرم صاحب، آپ بھی کم نہیں ہیں۔ آپ اگر شارپنگ نہ کرتے تو مجھے بھی پتے اپنی آستین میں چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یار تم تو بہت کام کے آدمی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میں تمہیں کہیں نہ کہیں کام دلوا دوں گا، بس مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے اسے اپنا سیل نمبر دیا اور اس کا سیل نمبر لے لیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، ٹھہرو، میں نے تم سے ساری رقم چھین لی تھی، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ میں نے جیب سے پرس نکالا تو وہ ہنس کر بولا، خرم صاحب، آپ شاید بھول گئے کہ میں شعبدے باز ہوں، اور شعبدے باز تو ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہی ہے۔ میں نے جیتی ہوئی رقم میں سے آدھی سے زیادہ اپنی جیبوں میں منتقل کر لی تھی۔ تم تو واقعی میں باکمال فنکار ہو، میں نے ہنستے ہوئے اسے الوداع کہا۔ میں نے سوچا کہ جینی سے رقم لے لوں، پھر خیال آیا کہ رات کے وقت اتنی رقم لے کر کیا کروں گا، کل دن میں دیکھوں گا۔ یہ سوچ کر میں پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک دوسرے درجے کے اخبار میں کرائم رپورٹر ہوں۔ میں کوئی نیک یا پارسا نہیں ہوں، دنیا کا ہر عیب مجھ میں ہے۔ میں جوا کھیلتا ہوں، شراب پیتا ہوں، پولیس اور اعلیٰ سول افسران کے ساتھ بڑے بڑے تاجروں اور صنعت کاروں کو بلیک میل کرتا ہوں۔ ہاں، صرف ایک عیب نہیں ہے، میں عورتوں سے دور رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حسن کو پسند نہیں کرتا۔ خوبصورت لڑکیوں سے میری دوستی بھی ہے، ان سے میں ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں، لیکن ایک فاصلے پر رہ کر۔ میرا خاندان خاصا معزز ہے۔ میرے بھائی اعلیٰ فوجی اور سول عہدوں پر فائز ہیں۔ ڈیڈی انتہائی تعلیم یافتہ اور نفیس انسان ہیں۔ وہ ایک کالج میں پرنسپل تھے اور حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایئر فورس میں بھیجنا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ بڑے بھائی نے چاہا کہ میں آرمی جوائن کر لوں، لیکن مجھے آرمی کی قید و بند کی زندگی پسند نہیں تھی۔ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کیا تو ڈیڈی نے چاہا کہ میں کسی کالج میں لیکچررشپ کر لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر گھر والوں نے مجھے میرے خال پر چھوڑ دیا۔ میں راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہتا۔ اس زمانے میں میری ملاقات آصف سے ہو گئی۔ وہ اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، پھر وہ لاہور چلا گیا اور وہیں سے ماس کمیونیکیشنز میں ایم اے کرنے کے بعد ایک کثیر الاشاعت اخبار میں ملازمت کر لی۔ اس کو دیکھ کر مجھے بھی کرائم رپورٹنگ کا شوق پیدا ہوا۔ پھر آصف ہی نے مجھے کرائم رپورٹنگ سکھائی اور ایک چھوٹے اخبار میں ملازمت بھی دلا دی۔ میں نے بہت محنت اور تندہی سے کام کیا تو ایک دوسرے اخبار نے مجھے دگنی تنخواہ کی پیشکش کی۔ میں نے وہ ملازمت قبول کر لی۔ اس وقت تک میں اپنا کام نہایت ایمانداری سے کرتا تھا۔ اب آصف سے بھی کم کم ملاقات ہوتی تھی کیونکہ وہ رپورٹنگ چھوڑ کر ڈیسک پر کام کر رہا تھا۔ میرے پاس پرانی سی ایک موٹر سائیکل تھی۔ ایک دن پریس کلب میں آصف سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، خرم، تم ابھی تک اسی کھٹارا موٹر سائیکل سے کام چلا رہے ہو؟ تم 2 سال سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہو، اب تک تو تمہارے پاس جدید ماڈل کی بہترین گاڑی ہونی چاہیے تھی۔ یار میرا اخبار مجھے صرف اتنی ہی تنخواہ دیتا ہے کہ اس میں موٹر سائیکل کا خرچ بھی بمشکل پورا ہو سکے۔ میری بات پر آصف نے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر بولا، تو کیا یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ کرائم رپورٹرز پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ پھر اس نے مجھے کھل کر بتایا کہ تم لوگوں کی کمزوریاں پکڑو اور انہیں بلیک میل کرو، سال بھر میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اس کھٹارا موٹر سائیکل پر گھومتا رہا۔ ایک دن میں نے شہر کے معروف بزنس مین رشید الدین سے ملاقات کا وقت لیا۔ وہ خاصے نیک نام آدمی تھے، لیکن مجھے ان کے خلاف کچھ ایسی خبریں ملی تھیں جو انہیں جیل بھی پہنچا سکتی تھیں۔ میں ذاتی طور پر انہیں اچھا انسان سمجھتا تھا۔
اس لیے مجھے ان خبروں پر یقین نہ آیا اور میں نے ذاتی طور پر ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچا تو پولیس کا ایک راشی افسر وہاں سے نکل رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے خلاف کئی خبریں بھی لگا چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ تھوک نکل کر بولا، خرم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مجھ سے یوں بھی خار کھاتا تھا۔ اس وقت تک اس کی کوئی بڑی کمزوری میرے ہاتھ میں نہیں تھی، اس لیے وہ مجھ سے انتہائی توہین آمیز لہجے میں بات کرتا تھا۔ میں خود بھی وردی اور قانون کا احترام کرتا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں رشید الدین صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ ان سے تمہیں کیا کام پڑ گیا؟ اس نے پوچھا، لیکن اب بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، رشید صاحب اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، میں انتظار کر لوں گا، میں نے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک اندر سے فائر کی آواز سنائی دی تو میں چونک اٹھا۔ ایس پی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اندر کا منظر خوشگوار ہرگز نہیں تھا۔ رشید الدین صاحب صوفے پر ایک طرف لڑکے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں پسٹل تھا اور کن پٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ ایس پی صاحب مزید بوکھلا گئے۔ فائر کی آواز سن کر گھر کے جو ملازم وہاں آئے تھے، ایس پی صاحب نے ان سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور بولا، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، رشید صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ میں ایمبولینس اور پولیس کے دوسرے عملے کو بلا رہا ہوں۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور فون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت اس کی پشت میری طرف تھی۔ رشید الدین صاحب کے بائیں ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر وہ کاغذ نکال لیا۔ اس وقت مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جائے واردات سے کوئی بھی چیز اٹھانا جرم ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے اس طرح میرے اخبار کو کوئی خبر مل جائے۔ میں نے وہ کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ایس پی درست لہجے میں بولا، چلو نکلو یہاں سے، اب تمہیں رشید صاحب سے ملاقات کے لیے اوپر جانا پڑے گا۔ اس کے تضحیک آمیز رویے پر میری کھوپڑی بھی گھوم گئی۔ ایس پی صاحب، میں جانتا ہوں کہ شراب کی بھٹی پر چھاپے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ چونک کر بولا، جتنا میں جانتا ہوں اس بارے میں کوئی بھی کرائم رپورٹر نہیں جانتا۔ میں مسلسل دھوکہ دہی کر رہا تھا۔ دیکھو خرم، اگر تم کچھ جانتے بھی ہو تو اسے اپنی ذات تک محدود رکھو۔ اس کے لہجے میں رعونت کے بجائے اب خوشامد تھی۔ میں مزید شیر ہو گیا، کیوں؟ اس سے مجھے یا میرے اخبار کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اخبار کے فائدے کو چھوڑو، اس نے آہستہ سے کہا، اپنے فائدے کی بات کرو۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا، چلو اپنا فائدہ ہی صحیح۔ اس مرتبہ میں نے آپ جناب کا تکلف بھی چھوڑ دیا۔ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے یوں پوچھا جیسے کوئی دکاندار سودے بازی کرتا ہے۔ اسی وقت ایمبولینس اور دوسرا عملہ آ گیا۔ ایس پی نے مجھ سے کہا، ایسا کرو خرم، شام کو 6 بجے میرے آفس آ جاؤ۔ اگر تمہیں بات کرنا ہے تو میرے آفس آؤ۔ میں نے کہا، اس کے دفتر جانے میں خطرہ تھا، ممکن ہے بات نہ بنے اور وہ برہم ہو کے مجھے حوالات میں بند کر دے۔ ٹھیک ہے، اس نے اس مرتبہ سرگوشی میں کہا، کیونکہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کا عملہ اندر آ گیا تھا۔ میں شام کو 7 بجے تک تمہارے آفس آ جاؤں گا۔ پھر وہ آنے والے پولیس اہلکاروں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بھی اپنے اخبار ٹیلی فون کر کے فوٹوگرافر کو بلا لیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں پریس کلب چلا گیا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ ایس پی میری بات پر اتنا ڈر کیوں گیا تھا۔ شاید میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگا تھا۔ پریس کلب پہنچ کر میں نے کافی منگوائی اور ایس پی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو میں نے رشید الدین کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ وہ فل اسکیپ کاغذ تھا جسے کئی تہیں کرنے کے بعد
ہاتھ میں دبایا گیا تھا۔ میں نے اس کاغذ کی تحریر پڑھی تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ رشید الدین صاحب نے ان تمام جرائم کا اعتراف کیا تھا جن کے بارے میں مجھے شبہ تھا۔ آخر میں انہوں نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا تھا کہ ایس پی احسان نے ان جرائم کو چھپانے کے لیے اسے 50 لاکھ کا چیک لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ بات میرے بیٹے تک پہنچی تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی تعلیم سے فارغ ہو کر آئندہ ماہ پاکستان لوٹنے والا ہے۔ پھر آج ایک پریس رپورٹر بھی مجھ سے ملنے کا وقت مانگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بات پریس تک پہنچ گئی ہے۔ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ میں اپنی جان خود لے رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس راشی پولیس افسر کو نہ چھوڑا جائے جس نے مجھ سے رشوت لی ہے۔ نیچے رشید الدین صاحب کے دستخط تھے۔ اس کے نیچے تاریخ اور وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ شاید ایس پی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ ایس پی بھی ان تمام غیر قانونی کاموں میں ان کا معاون ہو۔ شام کو ایس پی احسان واقعی میرے دفتر آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پولیس کا کوئی افسر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے چائے منگوانا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے ڈائریکٹ بات کرو، اس نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 5 لاکھ۔ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اگر معاملہ اہم نہ ہوا تو احسان ابھی بفر جائے گا۔ 5 لاکھ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اتنی رقم تو میرے پاس نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ رقم آپ کے پاس موجود ہے۔ ایس پی نے طویل سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 5 لاکھ دے دوں گا۔ مجھے رقم کل صبح تک چاہیے اور وہ بھی کیش۔ مل جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری زندگی کی پہلی بلیک میلنگ تھی جس سے میں راتوں رات لکھپتی بن گیا تھا۔ میں نے احسان سے رشید الدین کے خط کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ چیک کیش کرا لے تو میں اس سے بات کروں۔ رشید الدین صاحب نے اتنا بڑا چیک اس کے نام ہی سے دیا ہوگا، اور اس قسم کا چیک اگر بیرر بھی ہوا تو وصول کرنے والے کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی بھی چیک کے ساتھ دینا پڑتی ہے۔ 1 ہفتے بعد میں نے ایس پی احسان سے دوبارہ رابطہ کیا اور اسے رشید الدین کے خط کے بارے میں بتایا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر بولا، تم جانتے ہو خرم، جائے واردات سے کوئی اہم ثبوت غائب کرنا بھی سنگین جرم ہے۔ میں اس کیس میں تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں۔ بھجوا دو، میں نے بے نیازی سے کہا۔ پھر رشید الدین صاحب کا وہ خط منظر عام پر آئے گا۔ تمہارے خلاف تحقیقات ہوں گی کہ تم نے 50 لاکھ روپے ان سے کیوں لیے تھے۔ مجھے ان غیر قانونی سرگرمیوں کا بھی علم ہے جن کی وجہ سے رشید الدین کو خودکشی کرنا پڑی۔ ایس پی صاحب، اس پورے کیس میں کلیدی کردار آپ کا ہے۔ آپ ہی نے رشید الدین کو وہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پھر اندھیرے میں تیر چلایا جو شاید نشانے پر بیٹھا، کیونکہ احسان کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ اس نے شکستہ لہجے اور مری مری آواز میں پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے فاتحانہ انداز میں کہا لگایا اور بولا، تم خود بہت ذہین بلکہ شاطر ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ توقف کے بعد کہا، فوری طور پر تمہیں ان 50 لاکھ میں اپنا حصہ چاہتا ہوں جو تم نے رشید الدین سے وصول کیے ہیں۔ کتنا حصہ؟ احسان نے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو ٹیشو پیپر سے خشک کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ فوری طور کا کیا مطلب ہے؟ مسٹر ایس پی، مجھے اس رقم میں سے 50% چاہیے۔ واٹ؟ ایس پی بھنا کر بولا۔ اس وقت ہم 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اپنی آواز نیچی رکھیں، یہ پبلک پلیس ہے، تھانہ نہیں ہے۔ 50% منظور نہیں تو میں چلتا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ خط اور دیگر تمام ثبوت میرے وکیل کے پاس موجود ہیں۔ میری موت کی صورت میں وہ تمام ثبوت میڈیا اور انتظامیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ میری موت سے تمہیں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، اس لیے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ بیٹھ جاؤ خرم، ایس پی نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں 50% دوں گا، اور وہ جو تم نے گھپلے کیے ہیں ان میں بھی میرا حصہ نکالنا ہوگا۔ یوں میں آہستہ آہستہ بلیک میلنگ کی راہ پر چل نکلا۔ میں بھی ایسی خبروں کی تلاش میں رہنے لگا
جو پولیس اور سول افسران کی کمزوری بن سکیں۔ میری ان سرگرمیوں کی بھنک ڈیڈی کے کان میں پڑی تو انہوں نے مجھ پر شدید لان تان کی اور بہت دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ انہوں نے تنگ آ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور چیخ کر بولے، خرم، آج کے بعد میرے گھر میں قدم بھی مت رکھنا، میرے لیے تو مر گیا۔ تو حرام کھاتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسی وقت گھر چھوڑ دیا اور فوری طور پر ایک ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ میں نے ایک راشی افسر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، مجھے فوری طور پر ایک گھر چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے حال ہی میں گلشن اقبال میں ایک لگژری فلیٹ خریدا ہے۔ یوں میں اس کے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا اور اسے تسلی دی کہ جیسے ہی مجھے کوئی معقول مکان ملا میں اس کا فلیٹ خالی کر دوں گا۔ نہ مجھے آج تک کوئی معقول مکان ملا تھا، نہ میں نے وہ فلیٹ خالی کیا تھا۔ ارشد سے رخصت ہو کر میں پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر سیل فون کی ٹارچ روشن کر کے گاڑی کا جائزہ لیا اور ہر طرف سے مطمئن ہو کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کرائم رپورٹنگ کے دوران میں اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ مجھے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا، ورنہ اب تک تو میں کب کا کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا۔ میں نے گاڑی پارکنگ لاٹ سے باہر نکالی اور روانہ ہو گیا۔ رات کے اس پہر سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ میں FTC کے سامنے سے گزرتا ہوا سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف بڑھا اور شاہراہ قائدین پر آ گیا۔ اچانک مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی، ہیلپ ہیلپ! میں نے بے اختیار ہو کر بریک پیڈل پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دوسرے ہی لمحے بائیں جانب سے ایک لڑکی وحشت زدہ انداز میں دوڑتی ہوئی میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 آدمی بھی تھے۔ ان میں سے ایک پختہ عمر اور گینڈے جیسے بدن کا مالک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سر اس کے شانوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سوٹ پہنا ہے۔ دوسرا شخص جوان العمر اور دراز قد تھا۔ اس نے جینز اور لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں شکل ہی سے جرائم پیشہ لگ رہے تھے اور دونوں نے انتہائی بے رحمی سے لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی گرفت سے پھسل کر میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گئی اور بولی، پلیز مجھے ان بدماشوں سے بچائیں۔ جا بھائی، تو اپنا کام کر، کوتا گردن بلغمی آواز میں بولا۔ بکو مت، میں دھاڑ کر بولا، تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی سے اترنا چاہا۔ وہ دروازے کے سامنے جم گیا اور بولا، گاڑی سے اترنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اسی وقت مجھے اس کے ہاتھ میں گن کی جھلک نظر آئی، لیکن نیم اجالے میں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کون سی گن ہے۔ لڑکی کو نوجوان نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خاصی حسین لڑکی تھی، جسم پر لباس بھی بہت قیمتی تھا، لیکن مجھے اس کے خوبصورت چہرے پر وحشت نظر آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا، تم اس وقت منمانی کر لو، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ لڑکی بری طرح چیخی، پلیز پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ موت سامنے ہو تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس نے تو شاید ماؤزر کی شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ کوتا گردن کے لہجے میں تضحیک تھی، جاؤ بابو جاؤ، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے اچانک دروازہ کھولا اور پوری قوت سے گینڈے کے جسم سے ٹکرا دیا۔ اسے مجھ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ دروازہ خاصی قوت سے اس کے پیٹ اور گھٹنوں سے ٹکرایا تھا۔ اس کا ماؤزر جھٹکے سے دور جا پڑا۔ میں نے گینڈے پر جست لگائی اور اسے لیے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نوجوان نے لڑکی کو چھوڑ کر مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں گینڈے کو چھوڑ کر کلاوازی کھا گیا۔ نوجوان کی جو لات میری پسلیوں میں لگتی، وہ زوردار انداز میں گینڈے کی کھوپڑی پر پڑی۔ موٹے کے حلق سے ایک کرا بلند ہوئی اور اس کے ہاتھ پہ ڈھیلے پڑ گئے۔ نوجوان مجھ پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔
میں نے زمین پر لیٹے لیٹے اپنے بغلی ہولسٹر سے پسٹل نکالا اور بولا، بس ختم کرو۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پسٹل کا دستہ مار کے نوجوان کو بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ حیرت تو مجھے وہاں سے گزرنے والے لوگوں پر تھی، ان کی بے حسی پر بھی تھی۔ ہمارے نزدیک سے کئی گاڑیاں گزری تھیں، لیکن کسی نے بھی رکنے کی جرت نہیں کی۔ شہر کے حالات ہی ایسے تھے، لیکن ایسی بھی کیا بے حسی۔ ان کی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اٹھا کر گاڑی میں ٹھوسا اور اگنیشن سے چابی نکالنے کے بعد لڑکی سے مخاطب ہوا، تم کون ہو اور اتنی رات گئے کہاں جا رہی تھیں؟ یا پھر یہ لوگ تمہیں گھر سے اغوا کر کے لائے ہیں؟ میں کالج کے فنکشن سے واپس آ رہی تھی۔ واپسی میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں ٹیکسی کی تلاش میں کھڑی تھی کہ یہ دونوں آ گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے مجھے لفٹ کی آفر کی، پھر میرے انکار پر زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہنچ گئے۔ لڑکی کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کس کالج میں پڑھتی ہو؟ میں CBM کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں نے کہا۔ تم رہتی کہاں ہو؟ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں، لیکن آپ زحمت نہ کریں، میں چلی جاؤں گی۔ بس مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دیں جہاں سے کوئی سواری مل جائے۔ اور تمہاری گاڑی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں ڈرائیور سے منگوا لوں گی۔ لڑکی مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ میں دنیا بھر کو چلانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ مجھ کو چلا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ CBM کالج کرنگی میں ہے۔ وہ ڈیفینس میں رہتی تھی تو شاہراہ قائدین پر کیا کر رہی تھی؟ کرنگی سے تو ڈیفینس بہت نزدیک تھا، وہاں سے بمشکل 20-25 منٹ کی ڈرائیو ہوگی۔ میں اپنے فلیٹ میں پہنچا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں لفٹ سے اتر کر حسب عادت محتاط انداز میں فلیٹ کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے 2 دفعہ میرے دشمن میرے ہی فلیٹ میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس دن میری حاضر دماغی کام آ گئی تھی، ورنہ میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں نے بے آواز انداز میں دروازے کا لاک کھولا اور اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر ایک دم نیچے بیٹھ گیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر ایک دم لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ دروازے سے ڈرائنگ روم تک ایک کوریڈور تھا، پھر وہ انگریزی کے حروف ایل کی طرح دائیں جانب گھوم گیا تھا۔ میں نے باری باری کچن، باتھ روم، ٹیرس، ہر جگہ کی تلاشی لی اور اطمینان کرنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ کھانا میں 21 کے ریسٹورانٹ میں کھا چکا تھا۔ میں نے بیڈ روم کی الماری سے وڈکا کی ایک بوتل نکالی اور ایک لارج بیگ میدے میں اتار لیا۔ صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر ٹی وی پر نیوز بلیٹن دیکھ رہا تھا۔ کافی کا مگ میرے ہاتھ میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج میں آفس کی چھٹی کر لوں۔ 2-4 ضروری کام تھے جو میرا اسسٹنٹ سعید بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ہدایات دینے کو سیل فون اٹھایا تو اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر علاقے کے SHO بھٹی کا نام دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اسے صبح میری کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کوئی ملزم رات کو پولیس حراست میں مر گیا ہے یا پھر بھٹی کسی اور چکر میں پھنس گیا ہے۔ میں نے بٹن دبا کر سیل فون کا کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا حال ہے بھائی؟ کیا پھر کسی مصیبت میں پھنس گئے؟ خرم صاحب، آپ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچیں، بھٹی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور مصیبت میں آپ پھنسنے والے ہیں، میں نہیں۔ اچھا مذاق ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا خرم صاحب، بھٹی کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ آپ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچیں۔ میں ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے لہجے پر میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں نے بہت عجلت میں تیاری کی اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھٹی میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا پرابلم ہے؟ میں کس مصیبت میں پھنسنے والا ہوں؟ تم پر قتل اور اغوا کے الزامات ہیں۔
दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई। मैंने घूम के पीछे देखा। इलाका एसएसपी दुर्रानी कमरे में दाखिल हो रहा था। भट्टी इसे देखकर खड़ा हो गया। एसएसपी ने मेरी साथ वाली कुर्सी संभाली और मुझसे बोला, कल रात तुम 2 और 3 बजे के दरमियान कहाँ थे? साफ साफ बात करो दुर्रानी, मैंने भिन्नाकर कहा। पहेलियां मत बुझवाओ। साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, दुर्रानी ने कहा। ए ग्रुप ऑफ कंपनीज के सेल्स मैनेजर इकबाल ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रात तुमने अपने एक साथी के साथ इसे लूटने की कोशिश की। इनकी मज़ाहिमत पर तुमने इसे और इसके ड्राइवर को इतनी बुरी तरह मारा कि ड्राइवर मौके पर ही मर गया। तुम और तुम्हारा साथी इस वक्त शराब के नशे में धुत थे। फिर तुमने इसकी असिस्टेंट मारिया को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से चले गए। कहानी में दम है, मैंने हंसकर कहा। ये कहानी नहीं है, बल्कि के ग्रुप ऑफ कंपनीज के सेल्स मैनेजर इकबाल की रिपोर्ट है, दुर्रानी ने कहा। वो अंदर से बहुत खुश था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। दुर्रानी से भी मैं अब तक कई लाख रुपए ऐंठ चुका था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कल 2 और 3 बजे के दरमियान तुम कहाँ थे? मैं क्लिफ्टन के इस रेस्टोरेंट में था, जहाँ अक्सर व बेशतर आप भी जाते रहते हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। दुर्रानी को जुए से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शराब और शबाब का शौकीन था और जैनी इन खिदमत में खूब ताक थी। वे तुम वहाँ से कब निकले थे? निकलते हुए मैंने वक्त नहीं देखा था। हाँ, मैं शाहराह काजीन पर पहुंचा तो 2 आदमी एक लड़की को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इन दोनों को मारा पीटा ज़रूर था, वरना वो मुझे मार देते। फिर मैं इस लड़की को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना हो गया। वैसे कहानी तो तुम्हारी भी परफेक्ट है, दुर्रानी का लहजा तंजिया था। अब वो लड़की कहाँ है? मैंने इसे बताया कि कैसे वो लड़की मुझे भी जुल देकर निकल गई है। मैंने इसे सब इंस्पेक्टर लाखानी और इसके सिपाहियों के बारे में भी बता दिया। अब तुम्हारी कहानी में झोल आ गया है। वो लड़की, दुर्रानी साहब, तुम समेत पुलिस का हर अफसर जानता है कि मैं डकैती और अगवा जैसे घटिया काम नहीं करता हूँ। ये काम करने के लिए तुम जैसे लोग हैं, तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? सब लोग ये भी जानते हैं कि मुझे लड़कियों से कभी दिलचस्पी नहीं रही, वरना लड़कियां तो अब भी बहुत हैं और मेरे एक इशारे पर आ भी सकती हैं। ये बात हम तो जानते हैं खुर्रम, लेकिन अदालत को कौन यकीन दिलाएगा? अदालत? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारे खिलाफ कत्ल और अगवा की एफआईआर कट चुकी है। पुलिस अब तक गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे घर पहुंच चुकी होगी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन मेरे असाब बहुत मजबूत थे। मैं फौरन ही संभल गया और बोला, फिर तुम मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मेरे अंदाज में तलखी थी। हालांकि तुमने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, दुर्रानी ने कहा, लेकिन हम तुम्हें फिर भी दोस्त समझते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलवा लिया, भट्टी ने कहा, वरना अब तक पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर चुकी होती। ऐसा कौन सा पुलिस वाला पैदा हो गया जो मुझे गिरफ्तार करेगा? मैंने तंजी अंदाज में कहा। किसी खुशफहमी में मत रहना खुर्रम, एसएसपी दुर्रानी ने कहा। इस केस में तुम्हें आईजी साहब तो क्या, होम सेक्रेटरी भी नहीं बचा सकते। इस केस की एफआईआर खुद ए ग्रुप के सीईओ आरिफ अली खान यानी ए ने दर्ज करवाई है। तुम यकीनन आरिफ खान को जानते होगे। मैं आरिफ खान को बहुत अच्छी तरह, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह जानता था। बज़ाहिर वो बहुत नेकनाम आदमी था। कई फलाही इदारे इसकी सरपरस्ती में चलते थे, लेकिन इसका बातन इतना ही मेला था। वो मेरी लिस्ट पर था कि इसकी कोई कमज़ोरी बमें ठोस सबूत के मेरे हाथ में आए तो मैं इसे भी शिकार कर सकूं। मेरे हलक से ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि अपनी कंपनी के एक मामूली मुलाजमा की गुमशुदगी या अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आरिफ खान जैसा अरबपति शख्स बनफ़्से नफीस पुलिस स्टेशन गया था। मुल्क और बैरून मुल्क उसका कारोबार फैला हुआ था। इसकी कंपनी में 7-8 हज़ार अफराद का स्टाफ तो होगा।
ان میں سینکڑوں لڑکیاں بھی ہوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ عارف خان اپنے اسٹاف کے ہر رکن کو پہچانتا بھی نہیں ہوگا۔ کیا عارف خان صاحب اغوا کی رپورٹ درج کرانے خود پولیس اسٹیشن آئے تھے؟ میں نے درانی سے پوچھا۔ ان فضول سوالات کے بجائے تم اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو، درانی نے کہا۔ عارف صاحب کو بھلا خود پولیس اسٹیشن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا پی اے آیا تھا۔ عارف خان نے صرف ٹیلی فون پر آئی جی صاحب اور سیکرٹری داخلہ سے بات کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے خلاف خوب زبردست سازش تیار ہو رہی ہے۔ اغوا اور قتل کے الزام میں پھنسا کر مجھے راستے سے ہٹایا جا رہا تھا، لیکن کیوں؟ عارف خان کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں تو آج تک اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ ہاں، ٹی وی اور اخبارات میں اس کی تصویریں ضرور دیکھی تھیں، ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا تھا، لیکن براہ راست اس سے ملاقات نہیں تھی۔ کیا سوچ رہے ہو خرم؟ درانی نے کہا۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ نکل جاؤں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر زندگی بھر پولیس سے چھپتا پھروں؟ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کہا، یہ کوئی کرپشن اور رشوت خوری کے الزامات نہیں ہیں، بلکہ اغوا اور قتل جیسے سنگین جرائم کے الزامات ہیں۔ پھر یہیں بیٹھ کر پولیس کا انتظار کرو، بھٹی نے کہا، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شہر کے کسی بھی تھانے میں تمہارے ساتھ بدترین سلوک ہوگا۔ اوکے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں۔ اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شہر کے کسی بھی تھانے میں تمہارے ساتھ بدترین سلوک ہوگا۔ اوکے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ تم یہاں نہیں آئے تھے، درانی نے کہا۔ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں جاتے جاتے پلٹ آیا اور بولا، میں ذرا واش روم تک جاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ واش روم تھانے کے عقبی حصے میں ہے۔ میں سیدھا ادھر بڑھ گیا۔ وہ حصہ گویا اصل عمارت سے الگ تھلگ تھا۔ وہاں ایک طرف پانی کا نل لگا تھا، دائیں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں پولیس والے استراحت فرماتے تھے۔ الگنی پر دھلے ہوئے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں سوائے ایک پولیس والے کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ایک طرف چرپائی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا رخ بھی میری طرف نہیں تھا۔ عقبی دیوار بلند تھی، لیکن اتنی بلند نہیں تھی کہ میں اسے پھلانگ نہ سکوں۔ میں نے ایک جست میں اچھل کر دیوار کی ککر کو پکڑ لیا، پھر اپنے ہاتھوں کے سہارے اپنا جسم اوپر کھینچا اور ایک پلک جھپکتے میں دیوار پھلانگ گیا۔ مجھے شبہ تھا کہ درانی اور بھٹی مجھے اتنی فراخ دلی سے فرار کا مشورہ دے رہے ہیں تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ دونوں بھی کئی دفعہ مجھ سے زک اٹھا چکے تھے، اتنی آسانی سے مجھے کیسے نکلنے دے سکتے تھے؟ دوسری طرف کودنے کے بعد میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ سرے کی طرف بڑھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق پولیس اسٹیشن کے باہر 3 موبائل وین کھڑی تھیں۔ وہاں بھی زیادہ دیر رکنا خطرناک تھا، کیونکہ درانی اور بھٹی میری طرف سے مشتبہ ہو کر پولیس والوں کو اس طرف بھیج سکتے تھے۔ میں کچھ دور تک تیزی سے چلتا رہا، پھر ایک گلی آتے ہی میں اس میں گھس گیا، اسے عبور کر کے دوسری طرف پہنچا۔ اسی وقت مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ میری گاڑی ابھی تک پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے رکشے والے سے کلفٹن چلنے کو کہا۔ فوری طور پر اکی ہی کے پاس مجھے سکون سے بیٹھ کر سوچنے کا موقع مل سکتا تھا۔ اکی اس وقت سو رہا تھا۔ اس کا چوکیدار بھی مجھے جانتا تھا اور دوسرے ملازم بھی۔ چوکیدار نے کچھ کہے بغیر گیٹ کھول دیا اور مجھے سلام بھی کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ میں اتنی صبح یہاں کیوں آیا ہوں۔ ریسٹوران اس وقت بند پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زینہ اوپر کی منزل کی طرف جاتا تھا۔ میں زینہ چڑھنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، کون ہے؟ ادھر کہاں جاتا ہے؟ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ اکی ہی کا ایک ملازم تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے بولا، صاحب آپ اس وقت یہاں؟ ہاں، مجھے اکی سے بہت ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ لیکن صاحب تو ابھی سو رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ سو رہا ہے تو اسے جگا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے دروازے کا قفل کھولا اور مجھے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔
اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی اور بولا، صاحب ابھی آ رہے ہیں، آپ چائے پیئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، میں نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مزید 10 منٹ بعد مجھے اکی کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار تھا اور ہونٹوں میں سلگتا ہوا سگریٹ دبا ہوا تھا۔ خرم صاحب، خیریت تو ہے نا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خیریت نہیں ہے یار، میں نے کہا اور اسے تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اکی کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، اکی، اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو خرم؟ میں کھٹیا اور کمینہ ضرور ہوں لیکن احسان فراموش نہیں ہوں۔ جب تک آپ کا دل چاہے یہاں رہیے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے۔ پھر اس نے آواز دے کر ملازم کو بلایا اور بولا، دیکھو بشارت، تم بھی سمجھ لو اور چوکیدار کو بھی سمجھا دو کہ یہاں کوئی نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اس نے مستعدی سے کہا۔ ہاں، ہمارے لیے کافی لے آؤ اور سگریٹ کے 2-4 پیکٹ بھی لیتے آنا۔ میں نے جیب سے سیل فون نکالا اور اپنے ایک وکیل دوست ایڈوکیٹ علیم سمو کا نمبر ملایا۔ میں جانتا تھا کہ سمو اس وقت کورٹ میں ہوگا یا کورٹ جانے والا ہوگا۔ دوسری ہی گھنٹی پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ خیریت تو ہے خرم؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں نے اسے بھی سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ تمہیں فرار نہیں ہونا چاہیے تھا، نعیم نے کہا۔ میں فرار نہیں ہوا ہوں، میں نے کہا۔ ان لوگوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا تھا، تو پھر فرار کا کیا سوال؟ اب درانی اور بھٹی کا بیان کچھ اور ہوگا، نعیم نے کہا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ اپنے ایک دوست کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، نعیم نے کہا۔ ایسا کرو کہ تم شام کو 7 بجے تک میرے گھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ یار، تم وکیل سے ضمانت قبل از گرفتاری کی بات کرتے، اکی نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، قتل اور اغوا کے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے اور کوئی گنجائش ہو۔ اگر ایسا ہوا تو نعیم سب سے پہلے یہی کام کرے گا۔ اچانک مجھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر جینی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بھی شاید ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جینی بہت ہلکا میک اپ کرتی ہے۔ اس وقت اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا، لیکن وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو ہینڈسم؟ جینی نے کہا۔ کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ پھر وہ میرا منہ دیکھ کر بولی، تم اتنی صبح کیسے؟ اکی سے ایک ضروری کام تھا، میں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ جینی، اکی نے کہا، بشارت سے گیسٹ روم صاف کرا دو۔ خرم صاحب کچھ دن ہمارے مہمان رہیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ صرف ہمارے مہمان ہیں، دوسروں کے لیے یہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ جینی کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ مسکرا کر بولی، وہ ہمارے گھر میں آئے۔ جینی پلیز، میں نے اسے ٹوک دیا، غلط شعر تو میں پریشانی کی حالت میں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری بات پر جینی اور راکی اور اکی دونوں ہنسنے لگے۔ ہاں، میرے کمرے میں کمپیوٹر ضرور رکھوا دینا، یہاں انٹرنیٹ بھی ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، اکی نے کہا، سب کچھ ہو جائے گا۔ جینی اچانک بولی، رات کو تمہارے جانے کے بعد اس جگلر کا ٹیلی فون آیا تھا۔ کون جگلر؟ اچھا، وہ ارشد؟ اسے تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی ملازمت کرنا چاہتا ہوں، فلیش میں روز جتنا جیتوں گا اس کا 20% میرا ہوگا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، اکی نے کہا۔ تو میں کون سا اسے ملازم رکھ رہی ہوں، جینی نے کہا۔ اسے ملازمت دیکھ کر تم لوگ فائدے میں رہو گے، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ تمہیں لاکھوں روپے روزانہ کما کر دے گا۔ پھر میں نے کچھ توقف کے بعد کہا، تم اسے ابھی بلا لو، مجھے اس سے کام ہے، ویسے وہ بہت کام کا آدمی ہے۔ تم اسے خود ہی بلاؤ، جینی نے کہا۔ اکی وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے جیب سے فون نکالا اور ارشد کا نمبر ملا ہی رہا تھا کہ جینی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا پرابلم ہے؟ کبھی 2 باتیں مجھ سے بھی کر لیا کرو، اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ جینی ڈیئر،
میں نے اس کا ہاتھ آہستگی سے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ مجھے کچھ بتاؤ گے تو معلوم ہوگا نا۔ میں پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں، میں نے کہا۔ میری بات پر جینی بے اختیار ہنسنے لگی اور بولی، اس سال کا سب سے بڑا لطیفہ، تم پولیس سے چھپ رہے ہو؟ تم؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ جینی اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، آئی ایم سوری ڈیئر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ… اسی وقت باہر قدموں کی آہٹ گونجی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، جینی، شاید اکی آ رہا ہے۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اکی کی قانونی بیوی نہیں تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق تھا۔ اکی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، خرم صاحب، آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، میں نے آپ کا کمرہ تیار کرا دیا ہے۔ ہاں، الماری میں کپڑے بھی ہیں، میرے کپڑے آپ کو کچھ ڈھیلے ہوں گے، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز تھی، سب سے زیادہ ضروری تو وہ لیپ ٹاپ تھا جو میز کے ساتھ رکھی ہوئی رائٹنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے پہلے تو ارشد کو ٹیلی فون کیا اور اسے وہاں پہنچنے کو کہا، پھر میں نے اپنے اسسٹنٹ کو ٹیلی فون کیا۔ اس نے فوراً ہی میری کال ریسیو کر لی اور بولا، خرم صاحب، آپ کہاں ہیں؟ میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم بتاؤ، کوئی خاص خبر؟ پولیس نے پہلے آپ کے گھر پر چھاپا مارا، پھر وہ لوگ آفس بھی آ گئے۔ ان لوگوں نے شاید ایڈیٹر صاحب کو اطلاع دے دی تھی، کیونکہ وہ بھی آفس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے مجھے بھی بلا لیا تھا۔ پولیس والوں نے آپ کی الماریوں میں اس کی درازوں کی تلاشی لی اور کچھ کاغذات وہاں سے لے گئے۔ ان میں میری کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی، بس ایک USB کام کی تھی، اس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ کی USB محفوظ ہے سر، اس نے جواب دیا۔ میں پولیس والوں سے پہلے آفس پہنچ گیا تھا۔ آپ کی الماری اور دراز کی چابیوں کا ایک سیٹ میرے پاس بھی ہے۔ میں نے سب سے پہلے دراز سے وہ USB اور الماری سے کئی DVDs نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لی تھیں۔ ویری گڈ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، میرا لیپ ٹاپ بھی تھا۔ میں نے آپ کے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ لگا دیا تھا، لیکن پولیس والے اسے کھول لیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، لیپ ٹاپ میں ایسی کوئی خاص چیز تھی بھی نہیں، ورنہ میں اسے کیوں آفس میں نہ چھوڑتا۔ پھر میں نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں تمہیں کچھ ضروری میلز بھیجوں گا، کوشش کرنا کہ میری بھیجی ہوئی خبریں شائع ہو سکیں۔ مجھے حالات سے باخبر رکھنا، میں خود ہی تمہیں کال کروں گا کیونکہ یہ سم اب میں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت بشارت نے آ کر بتایا کہ کوئی ارشد صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر بیگم صاحبہ مجھے پہلے سے ان کے بارے میں بتا نہ دیتی تو میں انہیں اندر نہیں گھسنے دیتا۔ ٹھیک ہے، انہیں یہاں بھیج دو، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں یہاں بھیج دو، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد ارشد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جینز اور جیکٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر پجمردگی کے تاثرات تھے اور وہ اس ارشد سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا جسے میں نے پہلے دیکھا تھا۔ کیسے ہو ارشد؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے کئی دن سے شدید بخار ہے خرم صاحب، ارشد نے کہا۔ کل رات کو میرا پرس بھی نہ جانے کیسے گر گیا۔ دوا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کل رات سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ میں نے بشارت کو بلایا اور اسے کھانا لانے کو کہا۔ ارشد واقعی بھوکا تھا، وہ کھانا کھا چکا تو اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ میں نے اس کے لیے چائے بھی منگوا لی تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے اسے پوچھا، ارشد، میں تم پر کس حد تک اعتبار کر سکتا ہوں؟ خرم صاحب، میں بہت برا آدمی ہوں، ارشد نے کہا، لیکن میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ جب میں کسی کی برتری تسلیم کر لیتا ہوں تو پھر اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں بہت پرابلم میں ہوں اور اپنی یہ پرابلم کسی بے اعتبار آدمی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ اور پرابلم؟ ارشد نے حیرت سے کہا۔ آپ سے ملاقات تو کل ہوئی تھی، میں غائبانہ طور پر تو آپ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے پولیس کے بڑے بڑے افسران کو نکیل ڈال دی ہے۔ میں زندگی میں کسی آدمی سے مرعوب نہیں ہوا، لیکن غائبانہ طور پر آپ سے مرعوب تھا۔
کل رات آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میرے ہاتھوں زخمی ہو جاتا۔ جب میڈم چینی نے آپ کا نام لے کر پکارا تو میں چونک اٹھا۔ ارشد، کل رات تک حالات واقعی میرے حق میں تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ارشد نے کہا۔ میری گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے۔ اس کے ایک خفیہ خانے میں میرے کچھ ضروری کاغذات ہیں۔ اگر لا سکتے ہو تو وہ لے آؤ۔ میں نے اسے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اسی سال کا ماڈل ہے، بلیک ہونڈا ہے۔ گاڑی لانی ہے یا صرف کاغذات لانے ہیں؟ اس نے اعتماد سے پوچھا۔ گاڑی کو چھوڑو، وہ تو مجھے مل ہی جائے گی۔ تم فوری طور پر خاکی رنگ کا وہ لفافہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ پیسنجر سیٹ کی پشت کو 3 دفعہ اوپر کی طرف کھینچو گے تو وہ بچوں کے اسکول بیگ کی طرح کھل جائے گی۔ اس میں خاکی رنگ کے 2 لفافے ہوں گے، وہ لفافے لے آؤ۔ یہ کام تو بہت آسان ہے خرم صاحب، ارشد مسکرا کر بولا۔ ہاں، لفافے لے کر یہاں مت آنا، میں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ تم وہ لفافے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، ارشد نے کہا، لیکن آپ نے مجھ پر ابھی تک اعتبار نہیں کیا۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کچھ دن یہیں رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے ارشد، میں نے جلدی سے کہا، مجھے اپنے وکیل کے پاس جانا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس لیے مجھے وہاں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ تم پر اعتبار نہ ہوتا تو تم سے اتنے اہم کاغذات نہ منگواتا۔ مجھے اس کے لیے تھوڑی بہت تیاری کرنا پڑے گی، ارشد نے کہا۔ اگر میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے پرس سے ہزار کے 5 نوٹ اسے دے دیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے سیل فون کے تمام نمبرز لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کیے اور سیل فون کی سم نکال لی۔ پولیس موبائل ٹریکنگ کے ذریعے میرا ٹھکانہ معلوم کر سکتی تھی۔ اچانک بشارت بوکھلایا ہوا آیا اور بولا، صاحب، باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آئی ہیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بشارت سے کہا، اکی کہاں ہے؟ اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ اس سے پہلے ہی اکی میرے پاس آ گیا اور بولا، خرم صاحب، آپ عقبی دروازے سے باہر نکل جائیں گے، اس طرف پولیس نہیں ہے۔ اسی وقت اجلت میں جینی بھی وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے وہ بریف کیس مجھے دیتے ہوئے کہا، اس میں وہ رقم ہے جو تم نے کل میرے پاس رکھوائی تھی۔ میں نے بریف کیس لیتے ہوئے اکی سے کہا، وہ لیپ ٹاپ میرے کمرے سے ہٹا دو اور پولیس والوں سے جھوٹ مت بولنا کہ خرم یہاں نہیں آیا تھا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تم صرف یہ بتانا کہ خرم یہاں آیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکل گیا ہے۔ وہ تلاشی لینے پر اصرار کریں تو انہیں روکنا مت۔ کسی نے تمہارے بارے میں مخبری کی ہے خرم، جینی نے کہا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس پر بعد میں غور کروں گا، میں نے عقبی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا گیا۔ اکی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ نیچے بھی 2-3 کمرے تھے۔ وہ ریسٹورانٹ کا عقبی حصہ تھا۔ اس میں پرانا فرنیچر اور دوسرا کاٹ کباڑ تھا۔ اکی نے بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور بولا، ابھی تک اس طرف کوئی پولیس والا نہیں آیا ہے۔ یہاں سے نکل کر تم بائیں طرف جاؤ گے تو ایک چوڑی گلی آ جائے گی۔ وہ گلی آگے جا کر مین روڈ پر نکلے گی۔ جاؤ، خدا حافظ۔ میں پولیس کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا تھا کہ وہ عقبی راستہ کھلا چھوڑ دے گی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے گلی میں جھانکا، وہاں دور دور تک سناٹا تھا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ میں دل کڑا کر کے باہر نکل گیا اور وہاں رکے بغیر تیزی سے بائیں طرف بڑھا۔ اسی وقت گلی کے نکڑ پر مجھے پولیس کی وردی کی جھلک دکھائی دی۔ میں تیزی سے چوڑی گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں دائیں طرف ایک ادھ کھلا گیٹ تھا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اس گھر میں داخل ہو گیا اور گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ اسی وقت مجھے گیٹ کے سامنے سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ پرانی طرز کا بنگلہ تھا۔ میرے سامنے وسیع و عریض لان تھا، پھر کافی فاصلے پر کار پورچ اور برآمدہ تھا۔ میں تیزی سے لان میں داخل ہوا اور نیم کے ایک گھنے درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اچانک کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ میں دستک کے انداز ہی سے سمجھ گیا کہ وہ پولیس والے ہیں۔
میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جس درخت کے نیچے کھڑا تھا وہ خاصا گھنا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنی ٹائی کھول کر بریف کیس اس میں باندھا اور پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دروازہ دوسری مرتبہ زیادہ قوت سے پیٹا گیا۔ دور سے کوئی نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ پھر اندر سے کوئی باہر کی طرف آیا۔ میں مزید گھنی شاخوں میں چھپ گیا۔ مجھے وہاں سے بنگلے کا مین گیٹ بھی نظر آ رہا تھا اور اس کا اقامتی حصہ بھی۔ اس طرف سے کوئی عورت مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تقریباً 45 سال کی باوقار عورت تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جسم پر قیمتی اونی شال تھی۔ وہ مین گیٹ کے پاس جا کر ایک مرتبہ پھر درست لہجے میں بولی، کون ہے؟ دروازہ کھولیں، پولیس! باہر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ پولیس؟ عورت نے ناگواری سے کہا، پولیس کا یہاں کیا کام؟ آپ دروازہ تو کھولیں! اس مرتبہ باہر سے قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ عورت نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا اور اطمینان کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی پولیس کا ایک سب انسپکٹر اور 2 سپاہی اندر آ گئے۔ کیا بات ہے؟ عورت نے درست لہجے میں پوچھا۔ ہم ایک مفرور ملزم کی تلاش میں ہیں، سب انسپکٹر نے کہا۔ وہ بہت خطرناک ملزم ہے میڈم، جیل سے فرار ہوا ہے۔ سب انسپکٹر نے مجھے جیل سے بھاگا ہوا مجرم بنا دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ اس طرف آیا ہے۔ یہاں تو کئی دن سے کوئی نہیں آیا۔ میں یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اس وقت وہ بھی آفس گئی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو تلاشی لے لیں، میں آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ سب انسپکٹر کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس نے مین گیٹ اور اس کے اوپر لگی ہوئی مضبوط گرل کا جائزہ لیا۔ بنگلے کی باؤنڈری وال بھی بہت اونچی تھی اور اس پر خاردار تار بھی لگے ہوئے تھے۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر باہر سے کوئی آدمی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تلاشی تو نہیں لوں گا، سب انسپکٹر شاید اس عورت کی شخصیت اور اس کے پرے اعتماد لہجے سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ہاں، آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ ضرور دوں گا۔ وہ بہت خطرناک مجرم ہے اور کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ اس کمبخت نے مجھے خطرناک مجرم بنا دیا۔ شکریہ آفیسر، خاتون نے کہا، میں محتاط رہوں گی۔ پولیس والے واپس چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ خاتون نے مین گیٹ دوبارہ لاک کیا۔ چند لمحے وہاں ٹھہر گئے، ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر دوبارہ اندر چلی گئی۔ میں درخت کی ایک لچکیلی نوکیلی شاخ پر بہت تکلیف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر پولیس والے 10-15 منٹ مزید رک جاتے تو میں شاید نیچے گر پڑتا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترا، اپنے بالوں اور کپڑوں سے گرد اور نیم کے پتے جھاڑے، بریف کیس کے ہینڈل سے ٹائی کھول کے کوٹ کی جیب میں رکھی اور لان کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ وہاں میں قدرے محفوظ تھا، لیکن جھاڑیاں اتنی گھنی نہیں تھیں کہ میں مکمل طور پر چھپ سکتا۔ کوئی اگر مجھے خاص طور پر وہاں تلاش کرتا ہوا نکل آتا تو میں اسے نظر آ جاتا۔ میں نے دیکھا، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنا سانس درست کیا، پھر باہر جانے کے ارادے سے اٹھا۔ میرا اندازہ تھا کہ پولیس اب تک وہاں سے چلی گئی ہوگی۔ حیرت مجھے اس بات پر بھی تھی، پولیس اتنی جلدی وہاں پہنچ کیسے گئی؟ اس بات پر غور کرنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ بنگلے کی مالکن اندر جانے کے بعد ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ تنہا رہتی ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی ملازم یا چوکیدار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بنگلے کے بیرونی دروازے پر کوئی گاڑی آ کر رکی۔ پولیس شاید ابھی گئی نہیں تھی۔ پھر کسی نے باہر سے مین گیٹ کھولا اور گاڑی اندر پورچ میں لانے کے بعد دوبارہ گیٹ بند کر دیا۔ وہ شخص شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس تھا اور حلیے سے ملازم لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے کچھ شاپرز نکالے اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ وہی عورت ایک مرتبہ پھر برآمدے میں نکل آئی اور بولی، غفور، تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ بیگم صاحبہ، کئی جگہ ٹریفک جام تھا۔ میں نے پہلے بی بی صاحبہ کو یونیورسٹی چھوڑا اور پھر سودا خریدنے کے بعد آیا ہوں۔ پھر وہ چونک کر بولا،
یہ چوکیدار ابھی تک چھٹی سے واپس نہیں آیا؟ مجھ سے کہا تھا کہ صبح تک آ جاؤں گا۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس چلی گئی۔ غفور بھی سامان اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور پنجوں کے بل جھکا جھکا چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے میں بنگلے سے باہر تھا۔ گیٹ بند کرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میں تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ میں نے تو اس شہر میں اب تک دشمن ہی بنائے تھے۔ دوست تو محض چند تھے۔ دوستوں پر مجھے آصف کا خیال آیا۔ میں اپنا سیل فون آن کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پولیس سم کے ذریعے مجھے کھوج لیتی۔ میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس سے ملیر چلنے کو کہا۔ جب ٹیکسی FTC سے آگے گزر گئی تو میں نے سیل فون آن کر دیا۔ ہماری پولیس کی کارکردگی ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر سم کے ذریعے لوکیشن معلوم کر سکے۔ میں تو حرکت میں تھا۔ میں نے آصف کا نمبر ملا لیا۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، خرم تم کہاں ہو؟ میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہوں یار، اس وقت تو میں بہت مصیبت میں ہوں۔ میں نے کہا، پورے شہر کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ احمق ہو تم، آصف نے کہا، تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو بہت سے پولیس آفیسرز کی کمزوریاں ہیں۔ انہیں دھمکی دو کہ گرفتاری کی صورت میں تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے۔ تم سب کچھ میڈیا کو بتا دو گے، پھر دیکھنا ہر پولیس آفیسر کی یہی کوشش ہوگی کہ تمہاری گرفتاری عمل میں نہ آئے۔ بہت اچھا مشورہ دیا ہے یار، میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ سامنے کی بات کیوں نہ سوجی؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کر کے سلسلہ منقطع کر دیا اور DIG کرائمز کا نمبر ملایا۔ اس نے فوراً ہی میری کال ریسیو کر لی۔ خرم تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ کھیل تو اب شروع آئے DIG صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو کب کا خود کو قانون کے حوالے کر دیتا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کا خیال ہے میں نے اگر میڈیا کے سامنے زبان کھول دی تو نہ صرف آپ کی ملازمت جائے گی بلکہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ DIG چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میں سمجھا کہ شاید لائن کٹ گئی ہے۔ وہ چند لمحے بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم اب بھی مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ ایک دفعہ تم پولیس کے ہاتھ آ گئے تو کسی کو تمہارا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اس کی بات پر کہا لگایا اور بولا، آپ کیا مجھے اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہیں؟ تمام ثبوت میرے وکیل کے پاس محفوظ ہیں۔ میری موت یا گمشدگی کی صورت میں وہ تمام ثبوت میڈیا کے حوالے کر دے گا۔ تم انتہائی خبیث اور کمینے آدمی ہو خرم، DIG نے شاید دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میں ہوں، لیکن آپ سے کم ہوں، میں نے طنز سے کہا۔ اب پولیس کو میرا پیچھا کرنے سے روکیں یا پھر میں IG صاحب سے رابطہ کروں؟ یہ کہہ کر میں نے لائن ڈراپ کر دی۔ دوسری کال میں نے SSP احسان کو کی۔ وہ میری آواز سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے احسان صاحب، میں اگر ڈوبا تو کئی نام نہاد دیانتدار افسروں کو لے کر ڈوبوں گا اور تم تو بہت بری طرح مارے جاؤ گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن مجھ پر اوپر سے پریشر ہے، احسان شکستہ لہجے میں بولا۔ عارف خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ معمولی ہوں یا غیر معمولی، میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہارا درد سر ہے۔ بس تم یہ سوچو کہ میری گرفتاری کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں نے مزید 3-4 رشوت خور افسران کو ٹیلی فون کیے اور مطمئن ہو کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے پولیس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملیر میں کہاں جانا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ اس وقت ہم اسٹار گیٹ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کو دیکھا، پھر بولا، مجھے واپس کلفٹن لے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ کہے بغیر ٹیکسی کا رخ پرانے ایئرپورٹ کی طرف موڑ کے آگے سے یو ٹرن لیا اور دوبارہ
شارع فیصل پر آ گیا۔ میں نے سیل فون دوبارہ نکالا اور 21 کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، خرم صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم بتاؤ، پولیس ابھی تک موجود ہے یا چلی گئی؟ 20-25 منٹ پہلے تک تو پولیس کا ایک سب انسپیکٹر اور 3 سپاہی یہاں موجود تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں وہاں موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ ان کے پاس IT کے ماہرین ہیں خرم صاحب۔ ان لوگوں نے آپ کے سیل فون کی ٹریکنگ سے معلوم کر لیا کہ آپ کہاں ہیں۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا۔ اچانک سب انسپیکٹر کو کسی افسر کی کال موصول ہوئی۔ وہ یس سر کرتا رہا، پھر اپنے آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اب وہ وہاں آئے گا بھی نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ ہیں کہاں؟ اکی نے پوچھا۔ میں ابھی آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ پریشان مت ہو، اب پولیس کا کوئی آدمی وہاں کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے تو کمال کر دیا خرم صاحب، اکی ہنس کر بولا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچا تھا اور اس وقت اس کمرے میں بیٹھا تھا جو اکی نے مجھے دیا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ارشد نے آپ کے بارے میں پولیس کو بتایا ہے، اکی نے کہا۔ مجھے بھی یہ شک گزرا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر میں نے سیل فون پر اپنے اسسٹنٹ سعید سے رابطہ کیا۔ ہاں سعید، کیا خبر ہے؟ ایڈیٹر صاحب بہت غصے میں ہیں، سعید نے کہا۔ وہ کافی دیر آپ کا ٹیلی فون ملاتے رہے لیکن آپ کا سیل فون بند تھا۔ میں ان سے ابھی بات کر لیتا ہوں، تم وہ USB اور میرے دوسرے کاغذات لے کر پریس کلب آ جاؤ، میں وہاں سے لے لوں گا۔ مجھے اگر دیر ہو جائے تو تم وہ چیزیں ایک لفافے میں بند کر کے وہاں کے ویٹر اسلم کو دے دینا۔ آپ پریس کلب؟ ہاں میں پریس کلب آؤں گا، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جینی نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ میں نے بھی صرف 2 سلائس صبح میں کھائے تھے۔ شدید بھوک لگ رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لمبی تان کر سو جاؤں، لیکن یہ وقت سونے کا نہیں تھا۔ اچانک جینی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ارشد کی کالیں تمہارے لیے۔ بات کراؤ، میں نے کہا۔ خرم صاحب، ارشد کی آواز سنائی دی۔ میں نے آپ کی گاڑی سے وہ لفافہ نکال لیا ہے، اب بتائیے آپ کو کہاں پہنچاؤں؟ تم یہیں آ جاؤ، میں نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عارف خان کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ وہ لڑکی ماریا اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ اس کے غائب ہونے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ عارف خان کے ایک مینیجر اقبال نے بھی میرے خلاف گواہی دی تھی۔ میں پہلے اسی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشد وہاں پہنچ گیا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور بالوں کا رنگ بھی براؤن ہو گیا تھا۔ آنکھوں پر بہترین فریم کا چشمہ تھا۔ اس نے خاکی رنگ کا ایک لفافہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ایک نظر لفافے کے کاغذات پر ڈالی اور مطمئن ہو کر اسے اپنے بریف کیس میں رکھ لیا۔ پھر میں نے ارشد سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار چلا سکتے ہو؟ ارشد نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، میں پسٹل اور ریوالور چلا سکتا ہوں، کوئی بھاری ہتھیار آج تک نہیں چلایا۔ میں تمہیں کسی جنگ پر نہیں بھیج رہا، میں نے کہا۔ تمہارا نشانہ کیسا ہے؟ بس فائر کر لیتا ہوں، اس نے کہا۔ چلو میرے ساتھ، میں نے کہا۔ ایک گروپ آف کمپنیز کے ایک مینیجر اقبال سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے۔ پوچھ گچھ کہاں کریں گے؟ ارشد نے پوچھا۔ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ایک ٹھکانہ ہے تو، لیکن وہ بہت دور ہے، ارشد نے کہا۔ ملیر کھوکھرا پار کے علاقے میں میرے ایک دوست کا مکان ہے وہاں۔ ٹھکانہ تو یہاں بھی ہے، جینی نے کہا۔ میرے پاس 2 فلیٹ ہیں اور دونوں آج کل خالی ہیں۔ ایک فلیٹ تو سی ویو کے علاقے میں ہے، وہاں ابھی زیادہ فلیٹ آباد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فلیٹ چلے گا، لیکن تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اکی کے بنگلے سے پہلے میں باہر نکل گیا۔ ممکن ہے کہ پولیس اب بھی وہاں کی نگرانی کر رہی ہو۔ کچھ فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ تھا۔ میں پیٹرول لینے کے بہانے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جینی اور ارشد بھی دوسری گاڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ ایک گروپ آف کمپنیز کا دفتر
आई चुंदरी गढ़ रोड की एक कसीरुल मंजिला बिल्डिंग में था। वहाँ इकबाल जैसे बीसीओ मैनेजर होंगे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इकबाल किस शोबे में है। बिल्डिंग के दरवाजे के सामने बेशुमार गाड़ियाँ थीं। वहाँ तो गाड़ी पार्क करना भी एक अजाब था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अरशद को इकबाल की तलाश में ऑफिस के अंदर भेजूं कि मेरी मुश्किल खुद ही आसान हो गई। बिल्डिंग के मरकजी दरवाजे से इकबाल निकल रहा था। इसके साथ 2 आदमी और भी थे। मैंने अरशद से कहा, वो जिस आदमी ने ब्राउन पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन रखी है वही इकबाल है। अरशद फौरन गाड़ी से उतर गया और उसकी तरफ बढ़ा। इसने जेनी को भी अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। मैंने देखा अरशद इससे कुछ बात कर रहा था। इकबाल ने एक तरफ इशारा किया, फिर जेनी भी वहां पहुंच गई और हंस हंस कर इकबाल से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद इकबाल को मैंने इन दोनों के साथ जेनी की गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इकबाल को कुछ नजर न आ रहा हो। इनकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो मैंने भी अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा दी। वो इलाका डिफेंस के फेज 8 का इलाका था। वहाँ भी आबादी बहुत कम थी। यूं भी वो इलाका खासा दूर था। हमें वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग गया। इकबाल की आंखें अभी तक बंद थीं और वो बार बार अपनी आंखों को टिश्यू पेपर से साफ करने की कोशिश कर रहा था। जब अरशद उसका हाथ पकड़ के इस गैराबाद कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा तो वो तशवीश से बोला, ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र मत करो, अरशद ने कहा, यहाँ बहुत अच्छा आई स्पेशलिस्ट बैठता है। वो मुश्किल से टाइम देता है, लेकिन नौरीन का दोस्त है, इसलिए तुम्हें फौरन देख लेगा। मेरी आंखों को न जाने क्या हो गया है, इकबाल ने परेशान होकर कहा। ऐसा होता है, अरशद ने कहा। वैसे आप रहते कहाँ हैं? अपने घर का टेलीफोन नंबर दें ताकि आपके घर तो इतला कर दी जाए। घर में सिर्फ मेरी वालदा हैं। इन्हें सिर्फ ये इतला दे दें कि मैं देर से आऊँगा। मेरी आंखों के बारे में ना बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। वहाँ अभी तक लिफ्ट भी नहीं लगी थी। हमें सीढ़ियों ही से ऊपर जाना पड़ा। ये तो गनीमत है कि वो फ्लैट दूसरे ही फ्लोर पर था। ऊपर पहुंचकर जेनी ने दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। वो ड्राइंग रूम था। जेनी हम लोगों को बेडरूम में ले गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इकबाल की आंखों को अचानक क्या हुआ है। फिर मुझे ख्याल आया कि इसमें भी अरशद के किसी शोबे का हाथ है। अरशद ने इकबाल को बेड पर लिटा दिया और जेब से छोटी सी एक शीशी निकाली और इकबाल पर झुक गया और इसे आंखें खोलने को कहा। फिर इसने बारी बारी इसकी आंखों में इस महलूल के ड्रॉप डाल दिए। इकबाल तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह चीखा। अरशद ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, बस चंद मिनट की तकलीफ है, फिर तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा। चंद मिनट बाद वाकई इकबाल ने आंखें खोल दी। इसने पहले इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर अपने हाथों को गौर से देखा, अरशद और जेनी को देखा और उठकर बैठ गया। ये किसी डॉक्टर का क्लिनिक तो नहीं है? उसने कहा। वाकई ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, मैंने इसकी पुश्त से कहा। इसने चौंक के सर घुमाया और मुझे देखकर वो सकते में रह गया। फिर इसने उठने की कोशिश की, लेकिन अरशद ने दुरुस्त लहजे में कहा, बैठे रहो इकबाल, वरना एक मर्तबा फिर अंधे हो जाओगे। तो क्या तुमने मुझे? हाँ, अरशद तंजी अंदाज में मुस्कुराया, मैंने ही तुम्हें वक्ती तौर पर अंधा कर दिया था। देखो इकबाल, मैंने कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो कुछ पूछूं वो सच सच बताना, मेरा वक्त ज़ाया मत करना। मुझे जो कुछ मालूम होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, इकबाल ने कहा। मारिया कहाँ है? मैंने अचानक पूछा। कौन मारिया? उसने पूछा। मैंने अचानक इसके मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम मारिया को भूल गए? अच्छा, वो लड़की जो... हाँ, वही लड़की जिसे तुम लोग अगवा करने का ड्रामा कर रहे थे। मुझे मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, इकबाल ने कहा। मैंने अचानक इसके बाल पकड़ लिए और इसे जोरदार झटका दिया। मैंने कहा था कि झूठ मत बोलना। मैंने इसके चेहरे पर दूसरा थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि इसका होंठ फट गया और मुंह से खून बहने लगा। मारिया कहाँ है? मैंने फिर गुस्सीले लहजे में पूछा। इसे क्या मालूम कि मारिया कहाँ है?
باہر سے ایک آواز آئی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ لوگ نہ جانے کیسے یہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں اور اس نے تاریک شیشوں کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں پتلی نال والا 9mm کا پسٹل بھی تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 آدمی مزید اندر آ گئے۔ ان کے چہرے بھی مفلر میں چھپے ہوئے تھے لیکن وہ بھی مسلح تھے۔ میں بتاتا ہوں ماریا کہاں ہے؟ داڑھی والے نے ہنس کر کہا، بلکہ تمہیں بھی اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ پھر وہ چیخ کر ارشد سے بولا، نہیں، اپنے ہاتھ اوپر ہی رکھو ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ ارشد نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ داڑھی والے نے آگے بڑھ کر اچانک ارشد کے سر پر پسٹل کے دستے سے وار کیا۔ وہ آگے پیچھے ڈولا، پھر فرش پر گر گیا۔ تم دونوں بھی اپنے ہاتھ سر پر رکھو اور دیوار کی طرف گھوم جاؤ، اس نے مجھے اور جینی کو حکم دیا۔ ہم دونوں دیوار کی طرف گھوم گئے۔ تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم بالکل الو کے پٹھے ہیں؟ جب تم نے اقبال کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا تو ہم نے تمہاری گاڑیوں کا پیچھا کیا تھا۔ پھر اچانک میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن فرش تیزی سے میری طرف آیا یا میں فرش کی طرف گیا اور دھم سے فرش پر گر گیا۔ میں نے آخری آواز داڑھی والے کی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو باندھ دو۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو پہلے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ذہن سے دھند چھٹنے لگی اور مجھے یاد آ گیا کہ میں جینی اور ارشد کے ساتھ ڈیفینس فیز کے 8 نمبر کے ایک فلیٹ میں موجود تھا۔ ہم وہاں اقبال کو لائے تھے۔ پھر وہاں کچھ لوگ آ گئے تھے اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور مجھے ابھی تک چکر آ رہے تھے۔ کمرے کا فرش ڈول رہا تھا۔ فضا میں مچھلی کی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ پھر مجھے لہروں کا شور سنائی دیا اور کمرے کا فرش پھر بری طرح ڈولا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کسی بوٹ یا لانچ پر ہوں۔ میں نے گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ارشد بھی بندھا پڑا تھا اور جینی بھی۔ وہ دونوں ابھی تک بے ہوش تھے۔ میرے سر میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے پھر آنکھیں موند لیں۔ اچانک وہاں قدموں کی آہٹ گونجی لیکن میں آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ پھر کوئی کرخت لہجے میں بولا، ارے یہ لوگ ابھی تک ٹن ہے، مر تو نہیں گیا؟ اگر نادن نے زوردار ہاتھ مارا ہوگا تو مر بھی سکتا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو باز ہم لوگوں کا بھی کھال کھینچ لے گا۔ ان کو دیکھو۔ پہلی آواز سنائی دی۔ سردی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ مجھے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ ارے ان لوگوں کے منہ پر پانی ڈالو، انہیں ہوش میں لاؤ۔ پانی کا نام سن کر ہی مجھے مزید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کرا کر آنکھیں کھول دیں۔ پھر مجھے جینی کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی ہوش میں آ رہی تھی۔ یار، ہم لوگ ایسے مرنے والے نہیں ہیں، مجھے ارشد کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی میرے بعد ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں کو اوپر پہنچاؤ، یہاں تو مچھلی بھرا جائے گا، پہلے والے آدمی نے کہا۔ گویا وہ کوئی ماہی گیری کا ٹریلر تھا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے جہازوں پر آ چکا تھا۔ پولیس کے کئی افسران اس قسم کے جہازوں کے مالک تھے۔ وہ اکثر مجھے مچھلی کے شکار کے لیے ان جہازوں میں کھلے سمندر میں لے جاتے تھے۔ مقامی مچھیرے اسے ہوڑا کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی آئے۔ انہوں نے صرف میرے پیر کھولے اور انتہائی بے رحمی سے کھینچ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ سر میں اچانک دھمک سی ہوئی، چکر آیا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس کیبن سے باہر لے گئے اور لوہے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے کیبن میں پھینک دیا اور ایک مرتبہ پھر میرے پاؤں باندھ دیے۔ یہ مچھلی کے اس اسٹور سے قدرے بہتر تھا۔ یہاں فرش پر تبیز قالین تھا، گو کہ وہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ وہاں پرانا سا ایک صوفہ سیٹ اور چھوٹی میز موجود تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے کونے میں 2 کرسیاں تھیں۔ تمام فرنیچر لوہے کا تھا اور کیبن میں فکس تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس لانچ میں آ چکا ہوں، لیکن کب اور کس کے ساتھ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہاں ارشد اور جینی بھی آ گئے۔ جینی کی حالت تباہ تھی۔
وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ارشد نے البتہ خود کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ لوگ ہمیں وہاں چھوڑ کر چلے گئے تو ارشد نے مجھ سے کہا، بس میں ایک موقع کا منتظر ہوں، وہ موقع ملتے ہی میں خود کو آزاد کرا لوں گا۔ اور آہستہ بولو، وہ لوگ ہم سے زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ واقعی ہم سے زیادہ دور نہیں تھے۔ باہر سے اچانک تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تعداد میں کئی تھے۔ ان میں سے ایک بولا، کیا بڑا صاحب بھی اس ہوڑے پر آئے گا؟ بڑا صاحب اس ہوڑے پر کیوں آئے گا؟ دوسرے نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں اپنی لانچ پر آئے گا۔ تو کیا ان لوگوں کو ادھر لے جانا پڑے گا؟ تیسری آواز سنائی دی۔ یہ تو جابر ہی بتائے گا، پہلی آواز آئی۔ یہاں ایک لڑکی اور ایک آدمی پہلے سے قید ہے، دوسری آواز سنائی دی۔ بڑا صاحب ان لوگوں کو یہاں جمع کیوں کر رہا ہے؟ اسی وقت قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ارے ان لوگوں کو کچھ کھانے کو بھی دیا؟ شاید آنے والا بولا تھا۔ یہ آواز میں نے نیچے اسٹور میں بھی سنی تھی۔ چائے ابھی تیار ہو رہا ہے جابر بھائی، دوسرا آدمی بولا۔ ابھی جلدی سے اس لانچ کا صفائی کر دو۔ جابر نے کہا، بڑا صاحب ادھر ہی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص چائے اور بسکٹ لے کر آ گیا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ چائے بدمزہ اور بسکٹ نمی سے نرم پڑ گئے تھے۔ میں نے ایک بسکٹ کھا کر مزید کھانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں عجیب سی چہل پہل شروع ہو گئی۔ کوئی چیخ کر بولا، بڑا صاحب آ رہا ہے۔ چند منٹ بعد باوقار اور باروب سا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید براق شلوار سوٹ پر سیاہ باسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور سیاہ بال کنپٹیوں پر سے سفید ہو چلے تھے۔ وہ عارف خان تھا، ملک کا معروف صنعت کار۔ میں نے اسے تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن وہ حقیقت میں زیادہ باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ دو آدمی مزید اندر آئے تھے۔ وہ دونوں رائفلوں سے مسلح تھے۔ عارف خان نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر بولا، تم دونوں میں خرم کون ہے؟ ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ اس کی نظر جینی پر پڑی تو جم کر رہ گئی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کی خوبصورت اور دمکتی ہوئی جلد دکھائی دے رہی تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں تو خرم ہونے سے رہی۔ میں ہوں خرم، میں نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے۔ تم نے پولیس کو ٹکنی کا ناچ نچا رکھا ہے، وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا۔ صرف پولیس ہی کو نہیں، بلکہ ان میں آپ جیسے کئی بڑے بزنس مین اور صنعت کار بھی شامل ہیں۔ آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ لیکن میں نے تمہیں تو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں تو تمہیں ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں ہوں۔ تم نے نہ جانتے ہوئے بھی مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، وہ نفرت سے بولا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج یا کل میں میری بھی کوئی کمزوری تمہارے ہاتھ آ جاتی اور میں بھی دوسروں کی طرح بلیک میل ہونے لگتا۔ لیکن مجھے بلیک میل ہونا قطعی پسند نہیں ہے۔ تم تو بہت نیک نام ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہر میں 2 اسپتال، کئی اسکول اور کئی فلاحی ادارے چلا رہے ہو۔ تو اتنا سیدھا تو نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ عارف خان کو اچانک غصہ آ گیا۔ اسے نہ جانے میری کون سی بات بری لگ گئی تھی۔ تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، عارف خان نے درست لہجے میں کہا۔ یار تمہارا انداز تو بالکل گئے وقتوں کے بادشاہوں جیسا ہے، میں نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا۔ میری آخری خواہش تو یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے، میں نے بھی اسی کے لہجے میں اور الفاظ میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری کوئی آخری خواہش ہی نہیں ہے؟ اچھا یہی بتا دو کہ تمہاری مجھ سے دشمنی کیا ہے، ماریا کون ہے اور وہ کہاں ہے، اور تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ہاں یہ تمام باتیں میں تجھے ضرور بتاؤں گا، عارف خان نے کہا، مرنے سے پہلے سب کچھ جاننا تیرا حق بھی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، جابر، ماریا اور اس پولیس افسر کو یہاں لے کر آؤ۔ پولیس افسر؟ میں نے دل ہی دل میں دہرایا، تو اس کی قید میں کوئی پولیس افسر بھی ہے؟ تھوڑی دیر بعد جابر اور اس کا آدمی ماریا اور ایک شخص کو دھکیلتے ہوئے وہاں لے آئے۔ اس پولیس افسر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ کرائم برانچ کے
SSP سلطان احمد صاحب تھے۔ پورے پولیس کے محکمے میں وہ واحد افسر تھے جن کی میں دل سے عزت کرتا تھا۔ مجھے آج تک ان کے خلاف کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملا تھا۔ پولیس کے دوسرے افسران ان سے بیزار تھے۔ وہ خود کھاتے تھے، نہ دوسروں کو مال حرام کھانے دیتے تھے، اس لیے ہر جگہ سے ان کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ گزشتہ 3 سال سے کرائم برانچ میں تھے۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کے مالک تھے، ہاتھ پیر مضبوط تھے اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس وقت تو وہ خود اپنی ہی پرچھائیاں لگ رہے تھے۔ جسم سوکھ کر ہڈیوں کے مانند ہو گیا تھا، چہرے کی شاداب بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ ماریا کا حال بھی تباہ تھا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جس لباس میں وہ مجھے ملی تھی۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر نمودار ہوا۔ SSP سلطان نے پہلے نفرت سے عارف خان کو دیکھا، پھر زیادہ حقارت سے مجھے دیکھا اور بولے، تم جیسے لوگ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ خرم، تمہیں رشید الدین یاد ہے نا؟ عارف نے کہا، تم نے شاید اس کے کیس پر مزید محنت نہیں کی، ورنہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس سے میں بھی کام لے رہا تھا۔ تم صرف پولیس کے ایک SSP کو بلیک میل کر کے مطمئن ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رشید الدین کے بارے میں مزید چھان بین کرو گے اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تم نے صرف اس مفروضے کی بنیاد پر میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی۔ یہ میرا مفروضہ نہیں ہے، عارف خان نے کہا، ابھی تو رشید الدین کا کیس چل رہا ہے، تم کسی بھی وقت اس میں دخل اندازی کر سکتے تھے۔ تاجر برادری کے بہت سے لوگ بھی اس بارے میں تمہیں بہت کچھ بتا سکتے تھے، اور پولیس کے کچھ افسران بھی ان سے معلومات حاصل کرتے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ سر اٹھانے سے پہلے ہی سانپ کا سر کچل دینا چاہیے۔ ماریا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماریا میرے دفتر میں کام کرتی ہے، غریب گھرانے کی ضرورت مند لڑکی ہے، اس لیے اسے اس پلان کا حصہ بنانے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اسے میں نے بھاری انعام کا لالچ دیا تھا، لیکن اس بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے آدمی اسے وہاں سے غائب کر دیں گے۔ یہ موقع تم نے خود دیا تھا۔ تم اگر اسے تنہا گاڑی میں نہ چھوڑتے تو میرے آدمی کسی دوسرے طریقے سے ماریا کو لے جانے کی کوشش کرتے، اور وہ آدمی جو مارا گیا تھا وہ بھی میرا ایک ڈرائیور تھا، اسے بھی میرے ہی آدمیوں نے ہلاک کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہاری بے چینی ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ لانچ تم لوگوں کو کھلے سمندر میں لے جائے گی، پھر تم سب کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، تمہاری لاشیں منٹوں میں مچھلیاں کھا جائیں گی۔ میں یہ کام اپنے ان آدمیوں کے سپرد کر دیتا، لیکن اس SSP کو میں خود ماننا چاہتا ہوں۔ اس کمبخت نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، میرے کئی قیمتی آدمیوں کو ہلاک کرایا اور کئی کو جیل میں پہنچا دیا۔ پھر اس نے جابر سے کہا، انجن اسٹارٹ کرو اور لانچ کو کھلے سمندر میں لے چلو۔ تم جانتے ہو کہ میری موت کے بعد بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، خاص طور پر پولیس کے کئی افسران تو اپنی ملازمت سے جائیں گے اور جیل کی ہوا کھائیں گے۔ میں نے کہا، میری طرف سے سب جہنم میں جائیں، عارف خان بپھر کر بولا۔ اس وقت لانچ کا انجن اسٹارٹ ہوا اور جابر کے آدمیوں نے لنگر اٹھا لیا۔ لانچ آہستہ آہستہ کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ارشد زور زور سے کرانے لگا۔ میرے ساتھ ساتھ عارف خان اور جینی نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ عارف خان نے پوچھا، تم تو مرنے سے پہلے ہی مرے جا رہے ہو۔ میں کالے کپڑے کھا کے اترا ہوں کمینے آدمی، ارشد نے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عارف خان کچھ سمجھ سکتا، اس نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور عارف خان کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر جھٹکے سے اس کا ریوالور نکال لیا اور اس کی نال عارف خان کے سر پر رکھ کر بولا، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، نہ آواز نکالنا، ورنہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اٹھو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ارشد نے ٹپٹ کر کہا۔ عارف خان لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور کیبن کی دیوار کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا۔ ارشد نے بہت پھرتی سے میرے ہاتھ کھولے، پھر ریوالور میرے ہاتھ میں دے دیا اور خود SSP کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ میں ہم آزاد ہو گئے۔ اب دوسرا مرحلہ
लॉन्च पर मौजूद दूसरे लोगों से निमटने का था। मैंने आरिफ खान को दोबारा इसी जगह बिठा दिया और इसे कहा कि जाबिर को आवाज़ देकर यहाँ बुलाए। सिर्फ आवाज़ देना, कुछ और कहोगे तो अरशद तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार देगा। मैंने देखा कि जितना बड़ा मुजरिम होता है इतना ही बुज़दिल होता है। आरिफ खान भी इस वक्त किसी भिखमंगे की तरह सहमा हुआ था। इसने जाबिर को आवाज़ दी तो मैं केबिन के दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। जाबिर खान जो ही अंदर दाखिल हुआ, मैंने पीछे से इसकी गर्दन दबोच ली। इसने पलटकर अपने शाने से लटकी हुई राइफल उतारने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसके पेट के निचले हिस्से पर पूरी कुव्वत से घुटना मार दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया, लेकिन आदमी जानदार था, इसलिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। मैंने झपट कर इसके शाने पर लटकी हुई खुदकार राइफल उतार ली। वो रूसी साख्ता हल्की फुल्की राइफल थी, जिसे बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चंद लम्हे के लिए इसकी तरफ से गाफिल हो गया था। अचानक वो जोंक की तरह मुझसे लिपट गया और राइफल छीनने की कोशिश करने लगा। इस छीना झपटी में ट्रैकर दब गया और गोली जाबिर का जबड़ा तोड़ती हुई सर की तरफ घुस गई। वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। फायर की आवाज़ सुनकर जाबिर के दो साथी भागते हुए आए। अरशद ने इन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और फिर वही रस्सियां इन दोनों को बांधने के काम आईं, जिनसे इन लोगों ने हमें बांधा था। इस लॉन्च पर और कितने आदमी हैं? एसएसपी सुल्तान ने डबल कर पूछा। हाथ पैर खुलते ही इसकी शख्सियत ही बदल गई थी और वह एकदम पुलिस अफसर बन गया था। यहाँ एक आदमी और है साहब, इनमें से एक बोला। वो इंजन रूम में है। रिवॉल्वर मुझे दो, इसने तेखमाना लहजे में अरशद से कहा। अरशद ने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से रिवॉल्वर इसे देने को कहा। सुल्तान अरशद के साथ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अरशद वापस आया तो इसके साथ एक आदमी और था। वही शायद इंजन को कंट्रोल कर रहा था। अरशद ने इसके भी हाथ पांव बांधे और एक तरफ डाल दिया। सुल्तान साहब कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो लॉन्च के इंजन को कंट्रोल कर रहे हैं और लॉन्च का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरशद ने जवाब दिया। हमें बंदरगाह से निकले हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, इसलिए वापसी का सफ़र भी मुख्तसर था। सुल्तान साहब ने टेलीफोन करके पुलिस को वहीं तलब कर लिया था। वो मुझसे बोले, ये आरिफ ना सिर्फ हथियारों की स्मगलिंग करता है, बल्कि मुल्क में हंगामे कराने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों को फंडिंग भी करता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है? मैंने पूछा। इसलिए कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन क्यों? मेरे जहन में अब बहुत से सवालात थे। इसलिए कि ये सिरे से मुसलमान ही नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क का एजेंट है और न जाने कितने बरस से यहाँ सरगर्म अमल था। मैं गुज़िश्ता 2 साल से इसके पीछे लगा हुआ था। 2 साल की अर्क रेसी के बाद मेरे हाथ बहुत से ठोस सबूत लग गए। इसे भी सुनगुन मिल गई। इसने मुझे घर से ऑफिस जाते हुए रास्ते ही में अगवा करा लिया। ये तो मुझे कभी का मार देता, लेकिन इसे इन सबूतों की फिक्र थी जो मेरे कब्जे में थे। इसे यह भी मालूम था कि मैं इसके इन गोदामों से भी वाकिफ हूँ, जहाँ बज़ाहिर एक्सपोर्ट के लिए चीनी की बोरियां और ऊन की गांठें रखी जाती हैं, लेकिन असल में वो हथियारों और बारूदी मवाद रखने के ठिकाने हैं। आपसे उगलवाने के लिए तो इसने बहुत तशद्दुद किया होगा, मैंने पूछा। तशद्दुद? सुल्तान साहब का चेहरा गुस्से से मस्क हो गया। इसने तो मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। इसके बावजूद मैंने ज़बान नहीं खोली। इसने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन मेरी ज़बान खुलवाने में कामयाब ना हुआ। इनकी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। एक तरफ सुल्तान साहब जैसे मुहिब वतन अफसर थे और दूसरी तरफ मुझ जैसे इब्नुल वक्त और रिश्वतखोर। मुझे अपनी ज़ात से घिन आने लगी। मैंने खुलूस दिल से कहा, सुल्तान साहब, आज तक मैंने लोगों को ब्लैकमेल करके बुराई का साथ दिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई दुश्मन हमारे मुल्क में नकब लगाने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी कुव्वत से इसे रोकूंगा, कानून के हाथ मजबूत करूंगा। ये वादा तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से करो खुर्रम, सुल्तान साहब ने कहा। तुम भला के ज़हीन आदमी हो। आरिफ खान, बल्कि
ارجن داس کو بھی اندازہ تھا کہ تم اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اس کی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ ارجن داس؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اس کا اصل نام عارف خان نہیں بلکہ ارجن داس ہے۔ رشید الدین کو بھی اس کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا۔ ان سے کچھ لغزشیں ہو گئی تھیں۔ عارف خان نے انہیں ایس پی احسان کے ذریعے بلیک میل کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں خودکشی کرنا پڑی۔ اسی وقت پولیس کے چاقو چوبند کمانڈوز وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سلطان صاحب کو سیلوٹ کیا اور ارجن اور اس کے آدمیوں اور جابر کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ نہ جانے ان میں کتنے مسلمان تھے اور کتنے نہیں۔ دوسرے دن کا اخبار ارجن داس کی گرفتاری کی خبروں اور اس کے بارے میں دیگر حقائق سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر یہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اسے میرا کارنامہ سمجھا جا رہا تھا۔ صبح سے اب تک کئی ٹی وی چینل اور اخبارات میرا انٹرویو کر چکے تھے۔ میرے اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کی طرف سے بھی مجھے چیف کرائم رپورٹر کی بھی آفر تھی۔ ماریا ابھی تک پولیس کی تحویل میں تھی۔ ارشد اور جینی بھی غائب تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں یہی سمجھا کہ پھر کوئی پریس رپورٹر انٹرویو کے لیے آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ارشد کے ساتھ وہاں جینی اور ماریا کھڑی تھیں۔ ماریا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو بہت اذیت اٹھانا پڑی ہے۔ مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے۔ میری گمشدگی کے صدمے نے میری ماں کی جان لے لی۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے خرم صاحب۔ معافی کیسی ماریا؟ میں نے ہنس کر کہا، تمہاری وجہ سے تو اتنا بڑا مجرم پکڑا گیا ہے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تو موجود ہے نا؟ اور میں بھی تو ہوں، ارشد نے کہا۔ تم؟ یعنی تم؟ میں نے ماریا کی طرف دیکھا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ جینی نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ شام کو ڈیڈی اور میرے بھائی میرے پاس آئے اور مجھے بہت اصرار کر کے گھر واپس لے گئے۔ زندگی اچانک ہی خوبصورت ہو گئی اور دنیا میں ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔